نمازی آپ ہیں، پنج وقتہ نمازی ام الخیر فاطمہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے آپ ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والی فاطمہ ام الخیر ہے، تقوی طہارت کے مالک آپ ہیں، بڑی متقیہ بڑی پرہیزگار آپ ہیں، تو رب نے چاہا ایک پرہیزگار کا بیٹا ہو تو دوسری پرہیزگار عورت ہو، اور یہ نور عبد القادر اسی کے بطن میں پلے اور پڑے اور پھولے پلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کو یہی منظور تھا۔ شادی ہو گئی، شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ جو نور عبد القادر جگمگا رہا تھا نا، یہ منتقل ہو کر کے فاطمہ ام الخیر کے بطن مقدس میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب غوث اعظم کا وہ نور پہنچا فاطمہ ام الخیر کے بطن مقدس میں، تو آپ کیا فرماتی ہیں کہ جب سے میرا بیٹا میرے بطن میں آیا، اسی دن سے میں طرح طرح کے خواب دیکھنے لگی، بڑی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہوں۔ اور خواب دیکھتی ہے تو کیسی؟ کوئی دنیاوی خواب نہیں دیکھتی ہے، آنکھیں آپ کی بند ہوتی ہے کہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ میں جنت کی سیر کر رہی ہوں، جنت کے محلات دیکھ رہی ہوں، روزانہ آپ جنت کی سیر کرتی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نور عبد القادر پیٹ میں جگمگا رہا ہے، جگمگا رہے ہیں عبد القادر۔ ماں کا مقام دیکھو، بیٹا تو ویسے ہی مقام والا ہے۔ دھیرے 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 آخری وقت آیا میرے غوث اعظم کے دنیا میں آنے کا۔ جب سرور کونین دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو حضرت آمنہ خاتون کو فرشتوں نے بشارت دیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ یا آمنۃ انک حملت بخیر العالمین، اے آمنہ خاتون تیرے حمل میں سارے جہانوں سے افضل جلوہ گر ہے۔ اور پھر آگے فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے آمنہ خاتون جب اس بچے کو تو جنے تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ تو جب آقا آنے والے تھے تو فرشتوں نے بشارت دیا، اور جب غوث اعظم دنیا میں آنے والے تھے تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ ام الخیر کو بشارت دیا ہے، اے فاطمہ ام الخیر میرا ایک بیٹا جو تیرے بطن سے دنیا میں جنم لینے والا ہے، اس کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہوگا جس طریقے سے میں سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، ایسے ہی تیرا بیٹا غوث اعظم سارے ولیوں میں افضل و اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی ہی بشارت دے دی، اللہ اکبر۔ پھر جب وہ وقت آیا تو جس وقت غوث اعظم پیدا ہوئے تھے، شہر جیلان میں جن جن کے گھر بچوں کی پیدائش ہوئی تھی ان میں سے کوئی لڑکی نہیں تھی، سب کے گھر لڑکے پیدا ہوئے تھے، وہ لڑکے تھے۔ اور یہ عبد القادر کے قدم ناز کی برکت ہے کہ سب کے سب ولی بن گئے۔ سبحان اللہ، پورا شہر جیلان روشن ہو گیا۔ یہ آل رسول کی برکت ہے یار، یہ آل رسول اور آل رسول کی برکت ہے۔ پورا شہر جیلان روشن ہو گیا۔ تاریخ کا جھروکا جھانک کر کے دیکھو، جب حضور غوث اعظم پیدا ہوئے آپ کے سینے پر نقش پائے مصطفیٰ بنا ہوا، مصطفیٰ جان رحمت کے قدم مبارک کا نقش بنا ہوا ہے۔ اس نقش کو دیکھ کر کے پہچان لیا گیا کہ غوث اعظم مادرزاد ولی ہے، سبحان اللہ آپ سبحان ولی بن اللہ۔ کے پیدا ہوئے۔ ایک چیز آپ نے سنا ہوگا، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے رمضان شریف کا پہلا دن تھا، وہ پہلی تاریخ تھی، آپ نے روزہ رکھ لیا تھا، سنا ہے نا؟ آپ نے روزہ رکھا، دن بھر دودھ نہ پیا، اور جب شام ہوئی افطار کا ٹائم ہوا تو آپ افطار کرنے لگے، ماں نے پشتان سے لگایا تو دودھ پینے لگے۔ سبحان اللہ، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے، کیا شان ہے غوث اعظم کی، کیا شان ہے اولاد رسول کی، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے اور تیرے گھر کا بچہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ جو رسول کا بیٹا ہوتا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ اسے سمجھا دیتا ہے، ماں کے پیٹ ہی سے وہ سمجھایا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
یا رسول اللہ، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، واہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 روزہ آپ نے رکھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ 18 پارہ اپنے ماں کے بطن مقدس سے حفظ کر کے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ماں صبح صبح اٹھ کر اتنا پارہ کی تلاوت کرتی تھی تو غوث اعظم سنا کرتے تھے، سن سن کر کے یاد کر لیا۔ غوث اعظم کی ماں قرآن پڑھے تو غوث اعظم پیٹ میں سنے اور یاد کرے، اور ہمارا اماں بہنی کا کرت ہے موبائل پر گانا سنے تو پیٹ میں بچہ گانا سنے، سن سن کے یاد کرے۔ تو پہلے زمانے کی عورتیں قرآن پڑھتی تھی تو بیٹا قرآن پڑھنے والا پیدا ہوتا تھا، آج کی مائیں گانا سنتی ہے تو بیٹا نچنیا پیدا ہوتا۔ بالکل صحیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے۔ اے اماں بہنوں، ہوشیار ہو جانا، کبھی موبائل کے قریب مت جانا ورنہ اس کا اثر بچے پر پڑے گا۔ یہی بچے جب جوان ہوتے ہیں تو شادی کے موقع پر ڈی جے بندھاتے ہیں، طوائف کو بلاتے ہیں، 12,000 پر 3 طوائف بلایا، اس کو گھر میں تخت پر بٹھا دیتے ہیں، اپنا ہی ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بتاؤ، پیسہ دیو دوسرے کا، ناچو خود ہے، تو اثر کہاں سے آیا؟ یہ ماں سے ہے۔ او میری ماں بہنوں، جب درود پڑھو گی، قرآن پڑھو گی، نماز پڑھو گی، ذکر خدا کرو گی، تلاوت قرآن کرو گی تو اس کے اثرات بچے پر پڑیں گے۔ آخر میں بچہ جب پیدا ہوگا تو قرآن کا قاری بنے گا، عالم دین بنے گا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنے گا، مذہب اسلام کا نعرہ لگانے والا بنے گا، دین کا شمع جلانے والا بنے گا، ذکر خدا کرنے والا بنے گا، ہم سنیوں کا آگے بڑھانے والا بنے گا، اور ہاتھ میں اسلامی تلوار لے کر کے اسلام کا شمع جلانے والا بنے گا۔ یار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک چیز اور دیکھو، جب تک دودھ پینے کا زمانہ رہا غوث اعظم کا، کبھی غوث اعظم کی ماں فاطمہ ام الخیر نے بغیر وضو کے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ آج کل کی مائیں یہاں وضو تو دے دو تاکہ میں یہاں نہائیتا ہی نہ یہ 2 مہینہ۔ آئے اللہ، اتنی مار پڑی تمہرے سب کے میں یہاں کہ اب ہم کا بتائیں۔ ارے گرمی میں 1 مہینہ بتائے دیتے، اب تو اللہ کا شکر ہے ٹھنڈی آئی چکی ہے۔ 3 مہینہ 2 مہینہ ہائے کپڑا بدل بدل کے لڑکا پیشاب کے لیے وہ کپڑا بدل کے دوسر چڈھا پہنائے دی کا۔ ارے ٹھنڈی کا موسم ہے میری ماں بہنوں، نمک تھوڑا سا پانی میں ڈال کے گرم کر لو اور بچے کو دھلا دو، دوسرا لے کر پہنا دو، گندگی دور ہو جائے گی، اور جب گندگی دور ہوگی تو لڑکا پھوڑا اور پھنسی سے بچ جائے گا۔ یہ بیماری جو پیدا ہوتی ہے یہ گندگی ہی سے پیدا ہوتی ہے، گندگی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ او میری ماں بہنوں، بچو اس سے، تم بھی بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے پھرنے کے لائق بنے، مدت رضاعت جب ختم ہو گئی تو ماں نے ایک مرتبہ انگلی پکڑ لی تھی اپنے بیٹے کی، اور پکڑنے کے بعد مدرسے میں لے کے گئی اور داخلہ کروا دیا۔ جب استاذ کی نظر پڑی تو ترنت پہچان لیا یہ بیٹا آگے چل کر کے اونچا مقام پائے گا۔ داخلہ تو کر لیا، 2 زانوں بیٹھا دیا غوث اعظم کو اور کہا بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ پڑھایا، پھر بسم اللہ پڑھایا، بسم اللہ کے بعد غوث اعظم رکنے کا نام نہیں لے رہے، رحمت کی چادر تنی ہے، اور جیسے مدرسے کے اندر قدم رکھا تمام بچے پڑھ رہے تھے بیٹھے، سب کی نظر عبد القادر کے چہرے پر پڑ گئی۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ یہ امت سمجھنا یہ چشم الدین اللہ جانے کب اٹھی، بس تھوڑی دیر کے بعد بس ہم ڈرنے والے ہیں، اس کرسی سے انتقال ہونے والے ہیں، یعنی منتقل ہو جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے، بس میرا نمبر ختم ہونے والا ہے۔
عبد القادر جیسے مدرسے میں قدم رکھتے ہیں ترنت بچوں نے دیکھنا شروع کر دیا. ہر بچے کی خواہش ہے کہ عبد القادر میرے قریب میں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. مدرسے کے اندر قدم رکھنا تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے بچوں جگہ دے دو عبد القادر آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے غوث اعظم کی کہ مدرسے میں جائے اور آواز آئے بچوں جگہ دے دو عبد القادر آئے ہوئے ہیں. ہم اپنے بچے کا انگلی پکڑی تھے اس کے بعد مدرسہ میں لے کے جائے تھے تب باہر بیٹھا لے ہم خود کہتے ہیں نا. مگر شان دیکھیے غوث اعظم کی. آواز تو آتی ہے جگہ دے دو مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے جگہ دے دو عبد القادر آئے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے غوث اعظم سے پوچھ لیا تھا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو آپ نے کہا تھا اس وقت سے مجھے پتا چل گیا کہ جب میں مدرسے میں جاتا تھا تو غیب سی آواز آتی تھی جگہ دے دو عبد القادر آئے ہوئے ہیں. تبھی سے مجھے پتا چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اللہ اکبر. تو جب خوبصورت بچہ بہترین بچہ پیارا بچہ اچھا بچہ جب مدرسے میں پہنچا تو ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بہترین بچہ میرے قریب آ کے بیٹھ جائے. لہٰذا میری ماں بہنوں اگر بچے گھر میں ہو تو خود بھی صاف رہو بچوں کو صاف کرو. خود بھی بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے گھر میں کرو اور بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھو. اس لیے کہ تیرا بچہ ہندی پڑھنے نہیں جا رہا ہے بلکہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے. اور جو بچہ قرآن سیکھنے گھر سے نکل پڑتا ہے اللہ کے نوری فرشتے رحمت کی چادر اس بچے کے اوپر تان دیتے ہیں. اور اللہ حکم دیتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ علم سیکھنے کے لیے جا رہے فرشتوں تم ان کی حفاظت کرتے رہو یا ادھر سے لے کے جاؤ ادھر سے لے کے آؤ ساتھ میں. کیا مقام ہے ان بچوں کی جو قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو حدیث رسول اللہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. مگر آج ہمارے گھر میں ان بچوں کی توجہ نہیں ہے. خود اپنی ماں بہنوں کو میں نے دیکھا ہے بناؤ سنگار کر کے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں مگر جب بچوں کو امام صاحب کے پاس بھیجنا ہوتا ہے یہاں تک ناک بہات ہے پکڑائے دن بغدادی قاعدہ جا رہے امام صاحب کو دیکھیے جا اچھا وہ چل دیے کبو یا ہر گھیست ہے کبو یا ہر گھیست ہے گھیستے گھیست باہی سب موٹائی گئے اتنا پینٹ لاگ گوا باہی میں ہاں کہ دکان کے پینٹ فیل ہے بالکل نہیں. ہاں اتنا پینٹ لگا لیا میں اس کو تو صاف کر دیا جائے. جو ہندی پڑھاوتوں کا پچھلارے اٹھائی ہیں نوہی ہیں دھوئی ہیں سرما سیندور لگئی ہے باہر ایچی ہیں تک انگلی پکڑی ہیں جوتا پہنئی ہے موجہ پہنئی ہے بستہ لدائے کے پکڑ کے روڈ تک لے کے جائیں گی. گاڑی آ رہی ہے پیلی والی بٹھا کے پھر واپس لوٹ دیں گے. اتنا ادب اس بچے کا کر رہے اتنا سیوا کر رہے ہیں. اے لوگوں اگر اسی طریقے سے سیوا اس بچے کو کر ڈالو جس کو قرآن سکھانے کے لیے بھیج رہے ہو تو تم کامیاب رہو گی. میری ماں بہنوں اور نوجوانوں تم کامیاب رہو گے. بچہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھے گا اور قرآن ایک دن وہ قرآن کا قاری بن جائے گا تو دوسرے کو بھی قرآن کی تعلیم دے گا. قرآن خود سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ. وہی بچہ مدرسے میں پہنچا جو گندھیلا ہے اور جب مدرسے میں قدم رکھتا ہے تو وہ تو سارے بچے سر کو نیچے کر لیتے ہیں. کوئی بیٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ اس بچے کو بٹھا لے. کیوں؟ گندھیلا بن کے آیا ہے وہ بچہ. لہٰذا تم ایسے رہو کہ کسی مجمع میں کھڑے ہو جاؤ تو کوئی تم سے اعتراض نہ کرے. اپنے بچے کو ایسا بنا دو بناؤ سنگار کر دو کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس بچے کو سینے سے لگا لے تو تمہاری تعریف کرے واہ کس کا بچہ ہے فلاں کا بچہ ہے. جب بچے کا یہ عالم ہے تو ماں باپ کا کیا عالم ہوگا یار. ماں باپ کا کیا عالم ہوگا. لہٰذا یہ اسلام تمہیں درس دے رہا ہے یہ دین تمہیں درس دے رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کرو کہ میرے غوث نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. ابھی تو میں بچپنا بتا رہا تھا ابھی بہت سارے واقعات بڑے پڑے یار. ابھی تو پیدا ہوئی ہے غوث اعظم نے ابھی تو روزہ رکھا ہے مدت رضاعت ختم ہوئی ہے ابھی بہت سارے واقعات پڑے پڑے ہیں. حضور سیدنا سرکار غوث اعظم جب غوث اعظم کا ذکر کر کے ان کا ذکر ہم نہیں ختم کر سکتے تو جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا جان کا عالم کیا ہوگا یار. سبحان اللہ جب سبحان نواسے اللہ. کی شان کا یہ عالم ہے تو نانا کی شان کا کیا عالم ہوگا. لہذا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت کو اپنے سینے میں بساؤ.
हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करो और महफिल को ऐसे मत सजाना, जब कभी सजाना होगा यार तो इस्लामी लिबादे में आ जाना, पाको साफ हो जाना, खुशबू में खुद बस जाना और लोगों को ऐलान कर देना, इमाम साहब से बता देना कि ऐलान कर दे कोई ऐसे नहीं आएगा कि तहमत पहले टहल रहा हो आकर के बैठ जा। हालांकि बैठ सकता है, हम मना नहीं कि तहमत बनिए पहन करके ना बैठो, लेकिन अदब यह है कि पाको साफ हो करके फिर इस महफिल में आओ, खुशबू में बस के इस महफिल में आओ, क्योंकि अल्लाह के बड़े बड़े बरगुज़ीदा बंदे इस महफिल में आ रहे हैं। इसका अदब और एहतराम किया जाए, इसको सीने से लगाओ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। और ये इस्लाम इसी बातों का हमें दर्स दे रहा है। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।